کتنا پیار ہے اس آیت میں، کبھی غور کیجئے. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. عربی گرامر جاننے والے حضرات اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں صحیح معنوں میں. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے تم میں سے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ قرض حسنا تو وہ مانگتے ہیں جو ضرورت مند، لیکن یہ اس کی شفقت کی انتہا ہے، اس کی محبت کی انتہا ہے کہ اپنے بندے سے کہتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہودیوں نے اس آیت پر اعتراض کیا تھا. وہ کہنے لگے مسلمانوں کا خدا تو قرضے مانگتا ہے، مسلمان خود بھی فقیر ہیں، ان کا خدا بھی فقیر ہے. یہ جو دل کے بیمار لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے شر سے بچائے، ان کی بد زبانی سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ دل کے بیمار جو ہوتے ہیں ان کی بد زبانی سے بچنا بہت مشکل ہے، ان کی تیر اندازی بہت دور تک پہنچتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے ایک اجتماع سے، یہودی جمع تھے، ان میں سے ایک بوڑھا یہودی گفتگو کر رہا تھا. اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز سے تانا زن ہوا کہ ہم تو خود بھی غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے، مسلمان خود بھی فقیر ہیں، ان کا خدا بھی فقیر ہے، اب قرضے مانگتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ آواز پڑی، زخمی شیر کی طرح لپکے اور آگے بڑھ کر اس یہودی کو ایسا بھرپور تھپڑ رسید کیا، ایسا زناٹے کا تھپڑ رسید کیا کہ کم بخت کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا. باقی یہودی سب حالات کے خطرے کو محسوس کر کے، خطرناک حالات کو محسوس کر کے پرواز کر گئے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر انتظار کرتے دیکھتے رہے کہ یہ اٹھے تو اس کی خدمت میں 2-4 تھپڑ اور پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں. لیکن وہ ایک تھپڑ ہی اتنا کارگر اور مفید تھا کہ وہ اٹھ نہ سکا. یاد ہوگا شاید میرا تجزیہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، شریف کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں. شریف روز روز آستینیں نہیں چڑھاتا، نہ دھمکیاں دیتا پھرتا ہے. اس کا ظرف سمندر کی گہرائی جیسا ہوتا ہے، پانی جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا خاموش ہوتا ہے، جہاں پانی کم ہوتا ہے چیختا بہت ہے. کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے لیکن وہ اٹھا نہیں تو چل دیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے جانے کے بعد وہ مضروب یہودی اٹھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، استغاثہ دائر کیا. اللہ کے رسول مجھے تیرے یار غار نے مارا ہے، ابو بکر نے مارا ہے. چہرہ دکھایا، انگلیوں کے نشان واضح تھے، فنگر پرنٹس صاف نظر آ رہے تھے. حلیہ بدل دیا تھا صدیق اکبر کے تھپڑ میں. کہنے لگا مجھے ابو بکر نے مارا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت چاہی، فرمایا مارنے والے کو پہچانا تھا، کہیں وہ عمر تو نہیں تھا؟ یہ اس لیے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ ایسی کاروائیاں عدل و حریت کے استاجدار کی ہوا کرتی تھیں، غیرت اسلام کا مرقع. اس نے کہا نہیں، اچھی طرح پہچانتا ہوں، ابو بکر نے مارا ہے، آپ بلا لیجئے، ابھی اس کے سامنے میں بات کروں گا. طلب ہی ہو گئی بارگاہ رسالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس یہودی کو دیکھا تو پھر آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے پہ جلال امڑ آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تم نے مارا ہے اسے؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مارا تھا، اب بھی اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ قسطیں پوری کر دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر آپ تو ایسا نہیں کرتے میرے یار، آپ کا صبر و حوصلہ تو ضرب المثل ہے، میں کیا سن رہا ہوں یہ؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں بہت صبر کرتا ہوں. اہل نظر نے صدیق اکبر کو جمال مصطفی کا عکس کامل کہا، صبر و حوصلے میں بھی اور باقی عادات و اخلاق میں بھی. عرض کیا میں بڑا صبر کرتا ہوں، حوصلے سے کام لیتا ہوں، کوئی میرے متعلق کچھ کہہ دے برداشت کر جاؤں گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس بدبخت نے ایسا جملہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں سن کر سہ جاتا، صبر کر جاتا تو میری عاقبت خطرے میں تھی. اللہ کے رسول اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے اور خود کو غنی کہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا، فرمایا تم نے اللہ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے. وہ بدبخت فوراً مکر گیا، تقیہ تو ڈھال ہے ان کی، فوراً مکر گیا. کہنے لگا نہیں جی مولا خوش رکھے، میں نے نہیں کہا، صاف انکار کر. ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، بھلا اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہم کر سکتے ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ نے الزام لگایا یہودی انکار کرتا ہے، اب گواہی ضروری ہو گئی، گواہ پیش کیجئے کہ آپ کے علاوہ بھی کسی نے یہ سنا کہ اس کی زبان سے یہ گستاخی کا جملہ نکلا ہو. کہ آپ نے مساوات محمدی بہت سنا ہوگا نا، تو مساوات کا تصور یہ ہے، مساوات کا تصور یہ نہیں ہے کہ اگر پشاور میں ایک لنگڑا ہو تو باقی سب کی ایک ایک ٹانگ توڑ کر بیلنس برابر کر دیا جائے. یہ سب جھوٹ ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. اسلامک آئیڈیالوجی نیچرل آئیڈیالوجی ہے، فطری نظریہ ہے اسلام. اسلام کہتا ہے قانون کی نظر میں سب کو برابر دیکھنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوموں کو دیر تک صفحہ ہستی پر رہنے کا حق نہیں پہنچتا جن کے بنائے ہوئے قانون کمزوروں کو پیسے اور وڈیروں سے پسے. وہ قومیں صفحہ ہستی پر انمٹ نقش بن کر رہتی ہیں کہ جن کے بنائے ہوئے قوانین کے سامنے کمزور اور طاقتور یکساں نظر آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدل کا اور مساوات کا یہی تصور. فرمایا میرے یار گواہی ضروری ہے، گواہ لاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اکیلا تھا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اجتماع ان کا تھا، اب ان میں سے کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے؟ تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے صدیق اکبر کو دیکھا. پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ اگر گواہ پیش نہ کرو گے تو میں عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہودی سے کہوں گا کہ وہ تھپڑ کا بدلہ لیتے ہوئے آپ کو تھپڑ رسید کرے. اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا کہ ابو بکر کی گواہی حق تعالی دیں گے. اور ارباب علم و دانش یہ کوئی مرثیے کی بات نہیں ہے، یہ کسی پروفیشنل شاعر کا ٹوٹکا نہیں ہے اور نہ کسی بک سیلر کی من گھڑت روایت ہے یا کسی مفکر کی اصطلاح ہے. قرآن ناطق ہوا. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بالیقین اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی ہے جو یہ کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. الیاذ باللہ. اور پھر یہ محض سنی سنائی بات نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے. سنکتب ما قالوا، یہ تو ہمارے ریکارڈ میں لکھی جانے والی بات ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کل کی بات ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو اسی ابو بکر نے تیرے موقف کا اقرار کیا. جب کہا جا رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، پیغمبر اور اس کے چاہنے والے معاشی بدحالی کا شکار ہو کر چل نہ سکیں. لیکن یہی ہے جس نے اپنا سب کچھ آپ کے مشن پر قربان کر دیا. جب ہر طرف سے عداوت کی آندھی چل رہی تھی ابو بکر نے دوستی کی صبا اور باد نسیم چلائی. میرے محبوب آج فرش والوں میں سے اگر کوئی ابو بکر کے موقف کی گواہی نہیں دینے والا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر سچا ہے. یہ تو صدیق ہے اور صدیق کہتے ہی اسی کو ہیں جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہ. حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن کریم نے صدیقہ کہا، وَأُمُّهُ صدیقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے صدیق کہا، انہ کان صدیقا نبیہ. اور پھر رحمت للعالمین نے اپنے یار غار کو صدیق کا خطاب. تو صدیق کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے.